बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तानी जोहरी तजर्बात का इंकशाफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि पाकिस्तान खुफिया तौर पर ज़ेर ज़मीन जोहरी तजर्बात कर रहा है, जिससे भारतीय मीडिया और आवाम में शदीद रद्द-ए-अमल पैदा हो गया। भारत को अब अपने पुराने जोहरी प्रोग्राम की कमज़ोरी का एहसास हो रहा है, क्योंकि 1998 के बाद से कोई नया तजर्बा नहीं किया गया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चीन और रूस भी ऐसा कर रहे हैं, जबकि अमेरिका को भी अब टेस्टिंग की ज़रूरत है। भारतीय फ़ौज की हालिया मशकें अब मज़ीद शदीद हो गई हैं और अवाम का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर जोहरी तैयारी बढ़ाए। ये सूरत हाल जनूबी एशिया में कशीदगी को मज़ीद बढ़ा सकती है। चीन का डोनाल्ड ट्रंप के इल्जामात पर सख्ती से तरदीद। जोहरी पॉलिसी का दिफा। चीन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावे को झूठ करार दे दिया है कि वो खुफिया तौर पर जोहरी तजर्बात कर रहा है और कहा है कि हमारी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी पूरी तरह अमल में है। चीनी वजारत खारजा ने वाज़ह किया है कि कोई नया तजर्बा नहीं हुआ और ना ही मुस्तकबिल में ऐसा कोई मंसूबा है, बल्कि हम आलमी अदारों के साथ मुकम्मल ताउन करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बयान पाकिस्तान और रूस को भी निशाना बनाता है, जो चीन के लिए सफारती दबाव का बायस बन रहा है। बीजिंग ने अमेरिका से अपने जोहरी पाबंदियों का एहतराम करने की अपील की है। यह तनाज़ा आलमी जोहरी तवाज़ुन को मुतासर कर सकता है, जहां चीन की दफाई हिकमत अमली को चैलेंज किया जा रहा है। भारत में जोहरी टेस्टिंग का मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद भारत में अवामी और सियासी सतह पर जोहरी तजर्बात की आवाज़ें बुलंद होने लगीं, क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया टेस्टिंग की खबर से खौफ फैल गया है। राहुल गांधी समेत अपोजिशन लीडर मोदी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि आपने पाकिस्तान को कमज़ोर समझा था। अब जोहरी खतरात सामने आ रहे हैं। भारतीय फौज की सरहद पर तैनाती और मशकें भी जारी हैं, लेकिन आवाम का कहना है कि बगैर नए टेस्ट के दिफा नामुकम्मल है। हालिया जल्जले को भी कुछ लोग पाकिस्तानी टेस्टिंग से जोड़ रहे हैं, जो अफवाहों को हवा दे रहा है। ये सूरत हाल बाहर इलेक्शन से पहले मोदी के लिए बड़ा चैलेंज बन गई है, जहां कौमी सलामती का इशू वोटर को मुतासर करेगा। पाकिस्तान की खामोशी से भारतीय खदशात में इजाफा। फौजी तनाव अरूज पर। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के जोहरी तजर्बात के इल्ज़ाम पर अब तक खामोशी अख्तियार कर रखी है, जो भारत में अफवाहों और खदशात को मज़ीद बढ़ावा दे रहा है। भारतीय तजियाकारों का कहना है कि ये खुफिया टेस्टिंग पाकिस्तान की जदीद टेक्नोलॉजी की निशानदही करती है, जो इंडस्ट्री को बराह रास्त हदफ बना सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि इनके पास इतनी जोहरी सलाहियत है कि दुनिया को 150 बार तबाह कर सकते हैं, जो खित्ते की कशीदगी को उजागर करता है। भारतीय बहरिया और फजाइया की मशकें पाकिस्तान को टारगेट बना रही हैं और 10 नवंबर तक इनका इख्तिताम होगा। यह खामोशी भारत को दफाई हिकमत अमली तब्दील करने पर मजबूर कर रही है। पाकिस्तान की सख्त वार्निंग। सरहदी हदूद पार करने पर जवाबी इकदाम की धमकी। पाकिस्तान ने वाज़ह कह दिया है कि अगर हद पार की गई तो वो सख्त जवाब देगा। इसे जोहरी माहौल में खतरनाक वाज़ह करार दिया जा रहा है। पाकिस्तानी क़यादत ने आवाम को ये बावर करवाया है कि एहतियाती इकदामात लाजमी हैं। दोनों इतराफ़ की धमकियों ने सूरत हाल को मज़ीद कशीदा बना दिया है। तजियाकार कहते हैं कि इसमें अलाकाना सफारतकारी और सालसी की ज़रूरत है। सरहदी कशीदगी, फौजी तैयारी और हथियारों की तैनाती। दोनों अतराफ फौजी और बहरी कुव्वतें चौकस दिखाई दे रही हैं। भारतीय अफवाज ने नातजर्बा शुदा हथियारों और मिसाइल निज़ामों की तैनाती में तेजी दिखाई है। दोनों जानिब ड्रोन्स और लॉन्ग रेंज सलाहियतों पर बहस जोर पकड़ रही है। ये तैयारियां खित्ते में किसी बड़े तसादम के खौफ को बढ़ा रही हैं। माहरीन कहते हैं कि अस्करी मुतबादल की बजाय सफारती रास्ता अपनाना जरूरी है। पाक भारत कशीदगी में इजाफा। सफारत खानों को खाली करवाने का खदशा। तजियाकारों का कहना है कि जिस दिन सफारती अमले को खाली करने का हुक्म मिलेगा, वो खतरे की सबसे बड़ी निशानी होगी। इस हालात में आलमी ताकतें रोकने की कोशिशें करेंगी ताकि मुकम्मल तनाज़ा ना हो। भारत की पॉलिसी, साबिक बयानात और अवामी रुझान
اس فیصلے کو پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ سیاسی رہنماؤں کے بیانات نے عوام میں خوف اور غیر یقینی کا ماحول پیدا کر رکھا ہے۔ اس وقت عالمی ثالثی، گفتگو اور اعتماد سازی بہترین راستے سمجھے جا رہے ہیں۔ چین کا بھارت کو بڑا سرپرائز، بھارت کو پاکستان بھولنے پر مجبور کر دیا۔ چین نے بھارت کے لیے اب تک کا سب سے بڑا دھچکا تیار کر لیا۔ بھارت پاکستان پر حملے کی تیاری کر رہا تھا، مگر اب چین کی طرف سے خطرہ بڑھ گیا۔ تبت اور لداخ میں چین کی فوجی تیاریاں عروج پر ہیں۔ بھارت کا جنگی جنون اب اپنی سرزمین بچانے میں لگ جائے گا۔ پاکستان کو چین کی مدد سے بھارت پر برتری حاصل ہوگی۔ چین کے ہوائی اڈوں کی تبدیلی، بھارت کے قریب فوجی اڈے تیار۔ چین نے اپنے ہوائی اڈوں کو سول اور فوجی دونوں استعمال کرنے کے لیے تبدیل کر دیا۔ شنگھائی، ناگاری اور لاسا ایئرپورٹ اب چین کی ایئر بیس بن چکے ہیں۔ سیٹلائٹ تصاویر سے ڈرون، جیٹ طیارے اور میزائل سسٹم کی تصدیق ہوئی ہے۔ یہ اڈے بھارت کی سرحد کے بالکل قریب ہیں۔ بھارت کی افواج اب چین کے حملے سے گھبرا گئی ہے۔ تبت میں چین کا ریلوے نیٹ ورک، تیز رفتار فوجی نقل و حمل۔ چین نے تبت میں ہائی سپیڈ ریلوے لائن بچھانا شروع کر دی۔ یہ ٹرین آکسیجن سہولت کے ساتھ فوجیوں کو سرحد پر پہنچائیں گے۔ 5000 کلومیٹر کا نیٹ ورک مکمل ہو چکا ہے۔ لاسا سے دیگر علاقوں تک فوج کی منتقلی آسان ہو گئی۔ بھارت کو اب چین کی لاجسٹک طاقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اروناچل پردیش پر چین کا دعویٰ، گاؤں اور سڑکیں چین کے نام پر تبدیل۔ چین اروناچل پردیش کو اپنا حصہ قرار دے رہا ہے۔ ہر چند مہینوں میں گاؤں، پہاڑ اور سڑکوں کے چینی نام رکھے جا رہے ہیں۔ لداخ میں پہلے ہی بھارت کو علاقائی نقصان ہو چکا ہے۔ 3 ایڈیٹس فلم والی جگہ اب چین کے قبضے میں جا چکی ہے۔ بھارت کا علاقہ چین ہتھیا سکتا ہے۔ تاجکستان نے بھی بھارت کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی۔ 2 دہائیوں بعد اہم فوجی اڈہ خالی کروا لیا۔ خطے کا ٹھیکیدار بننے کا شوق رکھنے والے بھارت سے تاجکستان نے آئینی فضائی اڈے کا مکمل کنٹرول واپس لے لیا۔ یہ اقدام روسی اور چینی دباؤ کے بعد عمل میں آیا، جس کے نتیجے میں بھارت اپنی واحد غیر ملکی فوجی تنصیب سے 2 دہائیوں بعد بے دخل کر دیا گیا۔ عالمی دفاعی جریدے کے مطابق اس فیصلے نے وسطی ایشیا میں بھارت کی پوزیشن کو مزید دھچکا پہنچایا ہے۔ پاکستان سے افغانستان میں ڈرون حملے نہیں ہوتے اور نہ ہی امریکہ کو سرزمین دی۔ ترجمان پاک فوج ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ دوحہ اور استنبول مذاکرات میں افغانستان سے سرحد پار دہشت گردی کے خاتمے کے ایک نکاتی ایجنڈے پر بات ہوئی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ پاک افغان حالیہ کشیدگی پر پاکستان کا رد عمل بروقت اور تیز تھا۔ انہوں نے کہا کہ دوحہ اور استنبول مذاکرات میں یک نکاتی ایجنڈے پر بات ہوئی۔ افغانستان سے سرحد پار دہشت گردی کا خاتمہ مذاکرات کا ایجنڈا تھا اور ہم نے کوشش کی کہ افغانستان کے ساتھ معاملات طے ہوں۔ ٹوماہاکس میزائل، ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ فی الحال یوکرین کو ٹوماہاک میزائل نہیں دیے جائیں گے۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز کہا تھا کہ وہ فی الحال ایسا کوئی معاہدہ کرنے پر غور نہیں کر رہے جس کے تحت یوکرین کو روس کے خلاف استعمال کے لیے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ٹوماہاکس میزائل حاصل ہو سکیں۔ منصوبہ یہ تھا کہ امریکہ ٹوماہاکس میزائل نیٹو ممالک کو فروخت کرے گا اور وہ ممالک انہیں یوکرین منتقل کر سکیں گے۔ تاہم ڈونلڈ ٹرمپ نے اس منصوبے پر ٹھنڈا رد عمل ظاہر کر دیا اور انہوں نے کہا کہ وہ جنگ میں شدت نہیں چاہتے۔ تائیوان کو بیجنگ کے خلاف امریکہ سے F-16 جنگی طیاروں کا انتظار شدت اختیار کر گیا۔ بیجنگ کی جانب سے مسلسل بڑھتے ہوئے فوجی خطرے کا سامنا کرنے والے تائیوان کو امریکہ کی جانب سے F-16 لڑاکا طیاروں اور دیگر ہتھیاروں کا شدید انتظار ہے، لیکن یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ امریکہ کی جانب سے تائیوان کو بتایا گیا تھا کہ تاخیر کے شکار F-16 جنگی طیاروں کی تیاری کو تیز کرنے کے لیے اضافی اوقات میں کام کیا جا رہا ہے۔ یہ بات پیر کو تائیوان کی وزارت دفاع نے اپنی رپورٹ میں بتایا۔
دشمن ایران کی طرف میلی نظر ڈالنے کی جرت نہیں رکھتا، ایران نے خبردار کر دیا۔ ایران کی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف کے نائب سربراہ نے کہا ہے کہ دشمن ایرانی سرزمین کی طرف میلی نظر ڈالنے کی جرت بھی نہیں رکھتا۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف کے نائب سربراہ بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی نے بندر عباس میں بحری زون کے دورے کے موقع پر کہا کہ اگر آج ایران کی آبی سرحدوں پر مکمل امن قائم ہو تو یہ سپہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بحری جوانوں کی شبانہ روز قربانیوں اور کوششوں کے باعث ہے۔ ایران کا 400 کلو گرام افزودہ یورینیم ملبے تلے دفن۔ ایران نے امریکہ سے جوہری مذاکرات پر جلد بازی نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اقتصادی اور بیرونی دباؤ کے باوجود جلد مذاکرات میں جانے سے انکار کر دیا۔ ایران کی وزارت خارجہ عباس اراغچی نے غیر ملکی خبرساں ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ سے مذاکرات صرف برابری کی بنیاد اور باہمی مفادات پر ممکن ہے۔ ہمارا موقف واضح ہے، غیر منصفانہ شرائط کے تحت مذاکرات ناممکن ہیں۔ امریکی شرائط غیر منطقی اور غیر منصفانہ ہیں، ان پر بات نہیں ہو سکتی۔ وزیر خارجہ نے دو ٹوک پیغام میں کہا کہ اقوام متحدہ کی دوبارہ پابندیوں کے باوجود ایران کو مذاکرات میں جلدی نہیں۔ بھارت نے اپنا سب سے بھاری مواصلاتی سیٹلائٹ مدار میں بھیج دیا۔ بھارتی تحقیقاتی تنظیم اسرو نے اپنا سب سے بھاری مواصلاتی سیٹلائٹ مدار میں روانہ کر دیا۔ سیٹلائٹ پورے بھارت اور آس پاس کے وسیع سمندری علاقوں کی کوریج کرے گا۔ مواصلاتی سیٹلائٹ کا وزن تقریباً 4410 کلو گرام ہے۔ سیٹلائٹ کو آندھرا پردیش کے جنوبی علاقے سری ہری کوٹا سے مدار میں بھیجا گیا۔ حماس غزہ جنگ بندی پر عمل کرنے کے لیے پرعزم ہے، ترک صدر۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ حماس غزہ جنگ بندی پر عمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ استنبول میں سالانہ اقتصادی تعاون سربراہی اجلاس کے موقع پر OIC رکن ممالک کے مندوبین سے خطاب میں ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ مسلم ممالک کو فلسطین کی تعمیر نو میں قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔